ریسنٹلی بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے G20 سمٹ کے دوران IMEC یعنی کہ انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور کو لانچ کرنے کی بات کی۔ پشچم ایشیا اور یورپ کے بیچ اکنامک انٹیگریشن کا پربھاوی مادھیم ہوگا۔ اگر اس کوریڈور کو میپ کے اوپر دیکھا جائے تو یہ بھارت سے ہو کر مڈل ایسٹ میں سعودی عربیہ اور اسرائیل سے ہوتا ہوا یورپ تک پہنچتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ سوال یہاں پر یہ ابھرتا ہے کہ اگر سعودی عربیہ اور اسرائیل کے ریلیشنز نارملائز نہیں ہیں تو یہ پروجیکٹ امپلیمنٹ کیسے ہوگا؟ لیکن اس کا جواب اب آہستہ آہستہ کلیئر ہو رہا ہے، اور وہ ہے سعودی عربیہ از گوئنگ ٹو نارملائز اٹس ریلیشنز ود اسرائیل، اور یہ تاریخ کی سب سے بڑی جیو پولیٹیکل موو ہوگی کیونکہ اس کے امپلیکیشنز فار ریچنگ ہونے والے ہیں۔ سعودی عربیہ اسرائیل سے اپنے تعلقات کو معمول پر لا رہا ہے، یہ کئی ساری نئی ڈیولپمنٹ سے واضح ہوتا ہے۔ سب سے پہلی مثال تو IMEC کو انٹروڈیوس کرنا ہے۔ نمبر 2، نیتن یاہو نے ریسنٹلی جو بائیڈن سے ملاقات کی جس میں انہوں نے کلیئرلی اس بات کے اوپر ایمفیسس کیا کہ جو بائیڈن سعودی عربیہ اور اسرائیل کے ریلیشنز کو نارملائز کر سکتا ہے۔ Under your leadership, Mr. President, we can forge a historic peace between Israel and Saudi Arabia. نمبر 3، سعودی عربیہ کے لیڈر محمد بن سلمان نے حال ہی میں ایک چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کو کنفیس کیا کہ سعودی عربیہ is gradually moving towards easing its relations with Israel۔ اب یہاں پر سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ سعودی عربیہ آخر ایسا کر کیوں رہا ہے؟ اس کا فارموسٹ اور پرامیننٹ سبب یہ ہے کہ سعودی عربیہ امریکہ کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کرنا چاہتا ہے، جس کے بدلے میں امریکہ سعودی عربیہ کے اوپر پریشر ایگزرٹ کر رہا ہے کہ وہ اپنے تعلقات اسرائیل کے ساتھ معمول پر لے کر آئے، جس کی حامی اب سعودی عربیہ بڑھ رہا ہے۔ اس کے بدلے میں سعودی عربیہ امریکہ سے دفاعی معاہدہ کر کے سیکیورٹی گارنٹیز لینا چاہتا ہے، یعنی کہ اگر کبھی بھی سعودی عربیہ کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں امریکہ سعودی عربیہ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اب اس معاہدے کی نوعیت کیا ہوگی اس کے اوپر بحث چل رہی ہے۔ اگر بات کریں سعودی عربیہ کی تو اس کی انیشل ڈیمانڈ یہ تھی کہ یہ معاہدہ نیٹو کی طرز پر ہونا چاہیے، یعنی کہ نیٹو کے آرٹیکل 5 کے مطابق اگر کسی بھی نیٹو ممبر کے اوپر اٹیک ہوگا تو وہ اٹیک پورے نیٹو ممبران کے اوپر مانا جائے گا، جس کے بدلے میں سارے نیٹو ممبرز ریٹیلیٹ کریں گے۔ ایسا ہی پیکٹ سعودی عربیہ امریکہ سے چاہتا ہے، یعنی کہ سعودی عربیہ کے اوپر اٹیک امریکہ کے اوپر اٹیک مانا جائے، لیکن یہ معاہدہ ابھی بھی آفیشلی طور پر وجود میں نہیں آیا، اور بات یہ چل رہی ہے کہ امریکہ ایسا معاہدہ نہیں کرے گا۔ البتہ امریکہ سعودی عربیہ کے ساتھ ایک اگریمنٹ سائن کرے گا، لیکن وہ اگریمنٹ اس نوعیت کی نہیں ہوگی، جیسا کہ امریکہ نے ایسی کئی ساری اگریمنٹس ایسٹ ایشین کنٹریز لائک جاپان، ساؤتھ کوریا اور مشرق وسطی کے اندر بھی بحرین جیسے ممالک کے ساتھ کی ہوئی، لیکن سعودی عربیہ کے ساتھ وہ کس نوعیت کا معاہدہ کرے گا اس کا جواب وقت کے ساتھ مل جائے گا۔ اس کے ساتھ اگر ہم دوسرے سوال کی جانب بڑھیں تو وہ ہی امریکہ اور اسرائیل کے سعودی عربیہ سے تعلق بحال کرنے کے پیچھے کیا مفادات ہیں۔ اگر ہم بات کریں امریکہ کی تو اس کے کئی سارے انٹرسٹ۔ نمبر پہلا کہ اسرائیل امریکہ کا مڈل ایسٹ میں کی ایلائی ہے، جس کے تھرو امریکہ پورے مشرق وسطی کے اوپر نظر رکھتا ہے، اور وہ واحد کنٹری ہے جس کے اوپر امریکہ ریلائی کر سکتا ہے۔ اگرچہ سعودی عربیہ بھی امریکہ کا وقتی طور پر کی ایلائی رہا ہے، لیکن حال ہی میں عرب کنٹریز کی بڑھتی ہوئی ریپروچمنٹ اس کو امریکہ کے لیے اتنا ریلائبل نہیں بناتی۔ نتیجتاً اسرائیل سعودی عربیہ کے مقابلے میں زیادہ ریلائبل اور امریکہ کے زیادہ قریب ہے۔ نمبر دوسرا فیکٹر ہے چائنا کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ۔ ہم نے اس سے پہلے کئی سارے ویڈیو میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ چائنا عالمی لیول پر اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے۔ اس کی کئی سارے مثالیں ملتی ہیں، لیکن امریکہ کو جس سے زیادہ تکلیف ہوئی چین کی جانب سے کرایا گیا ایران اور سعودی عربیہ کے بیچ میں سفارتی معاہدہ تھا، جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ اس سے امریکہ کے لیے دو بڑی تکلیفیں ابھر کر آئی۔ ایک تو عرب ریپروچمنٹ، یعنی کہ سارے عرب ممالک اکٹھا نہ ہو جائیں، اور نمبر 2 چائنا کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ، جس کے نتیجے میں امریکہ چائنا کو کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے، اور ایسے معاہدے سے امریکہ دنیا کو پھر سے بتانا چاہتا ہے کہ مشرق وسطی میں آج بھی اثر و رسوخ امریکہ کا ہے۔ یہاں پر ایک اور بہت اہم سوال زیر بحث ہے، وہ یہ ہے کہ اگر سعودی عربیہ اسرائیل سے تعلق معمول پر لانا چاہتا ہے تو اس نے پھر چین کے کہنے پر ایران سے معاہدہ کیوں کیا؟ اس کے جواب میں کافی انالسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ سعودی عربیہ کی ایک ڈپلومیٹک موو تھی، جس کے ذریعے امریکہ کے اوپر پریشر بنایا جا سکے کہ وہ سعودی عربیہ سے ایک دفاعی معاہدہ سائن کر دے، کیونکہ سعودی عربیہ کو آج بھی ایران کے حوثی ریبیل سے ڈر محسوس ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی اس کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں۔ Houthis attacked Saudi oil facilities, and there have been explosions on oil tankers. Iran's been blamed. They deny being involved.
اگر ہم بات کریں امریکہ کے تیسرے انٹرسٹ کی تو وہ اس کا ڈومیسٹک انٹرسٹ ہے. امریکہ کے اندر 2024 کی الیکشنز ہونے والی. اگر ایسا معاہدہ بائیڈن کرا دیتا ہے تو وہ اس کو ڈومیسٹک لیول پر پولیٹیکلی بہت ہی بینیفٹ کرے گا. اور آخر میں اگر ہم بات کریں اسرائیل کے انٹرسٹ کی تو سب سے پہلا انٹرسٹ تو یہ ہے کہ کسی بھی ملک کو ریکگنیشن ملنا وہ اس کی بہت بڑی ڈپلومیٹک جیت ہوتی ہے. یعنی عالمی لیول پر اس کنٹری کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ ہاں ہم اس ریاست کو واقعی مانتے ہیں اور ہماری نظر میں یہ ریاست واقعی ایگزسٹ کرتی ہے. اس معاہدے سے پہلے سعودی عربیہ ایسا نہیں مانتا. اور اگر ہم بات کریں اسرائیل کی تو وہ کافی عرصے سے ایسا معاہدہ چاہ رہا تھا. اسرائیل کی یہ کوششیں کافی عرصے سے چلتی آ رہی. ریسنٹلی سائن کیے گئے ابراہم اکارڈز میں بحرین اور یو اے جیسے ممالک نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا. اوورآل اگر ہم بات کریں تو اس ساری چیز میں جو سفر کرنے والے لوگ ہیں فلسطینی جو کہ اس ساری ریاست کے مالک تھے وہ ایک نیگلیجیبل مائنورٹی کی حیثیت سے رہنے لگیں گے. اس معاہدے کے بعد ان کی تھوڑی بہت امید بھی ختم ہونے لگے گی. یعنی ان کی قسمت کو سیٹ اسائڈ کیا جا رہا ہے. کچھ ٹیمپرری اقدامات کیے جائیں گے جس سے ان کو وقتی طور پر اپیز کیا جائے, جیسے کہ سعودی عربیہ اسرائیل کے ساتھ ویسٹ بینک کو مزید آکیپائی نہ کرنے کی ڈیمانڈ رکھے گا. اس کے ساتھ سعودی عربیہ پیلسٹینین اتھارٹی کو کچھ فائنینشیل ایڈ بھی آفر کر سکتا ہے. لیکن یہ سارے اقدامات وقتی اور ٹیمپرری ہوں گے کیونکہ اگر یہ معاہدہ سائن کیا گیا تو اس کا ریئیکشن بہت ہی ڈیڈلی ہو سکتا ہے. اس سے کانسیکوینسز کو فیس کرنے کے لیے سعودی عربیہ, امریکہ اور اسرائیل ایسے اقدامات لیں گے جس سے اس تناؤ میں کچھ نرمی لائی جا سکے. لیکن اس کے امپلیکیشنز کیا ہوں گے پوری عرب کمیونٹی کے اوپر, مڈل ایسٹ ریجن کے اندر اور سعودی عربیہ کے کردار کے اوپر, اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں. اس ویڈیو کو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان ساری جیو پولیٹیکل لڑائیوں میں اگر کوئی سفر کرتا ہے تو وہ ایک عام انسان ہوتا ہے جس کا جیو پولیٹکس کوئی واسطہ نہیں ہوتا. If you like this video, please subscribe to this channel.